الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا ایک بڑا اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم بڑی بے رخی، اداس اور تکلیفوں، الجھنوں، طرح طرح کے الجھن والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں قرار کیسا آئے؟ تو اس کے سلسلے میں تین چار چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اصل قرار جو ہے یہ انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی ذکر سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آغا خبردار کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تمام گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے قرار و اطمینان عطا فرماتا ہے۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ گناہ دلوں کی چبھن ہے، انسان جب تک توبہ نہیں کرتا دل پر گناہ چبھتے رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو ایک وائٹامنس جو انسان کی ہوتی ہیں، یعنی گوشت ہے، سبزی ہے، پھل ہیں، دالیں ہیں، نمکیات ہیں، وٹامن ہیں، مختلف جہت کے مطلب مختلف علاقوں کے پانی وغیرہ ہیں، دودھ ہے، مکھن ہے، گھی ہے، شہد ہے، تیل ہے، اور بہت طریقے کی چیزیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو انسان کی نمکیات کو پورے کرتے ہیں۔ تو انسان اس طرح کی غذائیں اپنی بچپن کی فطرت کے اعتبار سے لیں تاکہ انسان کی جسم کی جو ایک کمی ہے وہ دور ہو۔ دوسری بات یہ کہ پینے کے اعتبار سے پانی کا انسان ایک لیول رکھے، اچھا پانی استعمال کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ نیند تقریباً 6 سے 8 گھنٹے نیند ضروری ہے، اس کو آپ کریں۔ چوتھے نمبر پر واکنگ کریں۔ مزید یہ کہ آپ صبح سویرے گہرے سانس لیں، صبح کی سیر اچھی ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں میں سفر کرنا، اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسی رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، اچھے لمحات کو یاد کرنا، مثبت سوچ اپنانا، منفی سوچ سے بچنا، بقدر ضرورت مال کمانا، تمام الجھنے والے معاملات کو لکھ کر اس کو آہستہ آہستہ دور کرنے کے لیے حکمت عملی مثبت طریقے سے اس کے متعلق سوچنا۔ اسی طرح انسان کو جو اگر انسان قریبی کوئی دوست ہے، اسے ملاقات کے لیے جائے انسان، جن سے ملاقات اور ملنا جلنا جائز ہو، تو ان سے انسان ملاقات رکھے۔ تو اسی طرح پرانے دوستوں سے ملاقات کرنا، اسی طرح نیک اجتماعات میں شریک ہونا، نمازوں کے لیے، جماعت کے لیے مسجد میں جانا آنا، تلاوت قرآن پاک، ذکر اذکار، نعت خوانی کے محفل میں شریک ہونا، اسی طرح مکہ مدینے کی حاضری کی سعادت حاصل ہونا، اس طرح اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، یعنی اپنے ماحول گرد و ہوا کو، گرد و نواح کو، گرد و پیش کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا رکھنا، خوشبودار رکھنا، مہکا مہکا رکھنا، ملون رکھنا، رنگین قسم کا، جس کی شریعت مطالعہ کی تردید نہیں حد تک اجازت ہے وہ رکھنا۔ اسی طرح انسان کا اچھی تلاوت قرآن پاک، اچھی آواز میں تلاوت، نعت شریف، بیان، حمد و ثنا، ذکر اذکار وغیرہ کو سننا، اچھے نظاروں کو جن کو شریعت مطالعہ کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے ان کو دیکھنا، اچھی خوشبوؤں کو سونگنا، اسی طرح اچھی غذاؤں کو انسان کھانا، اسی طرح انسان کو اچھا واکنگ اور ایکسرسائز کا معمول رکھنا، اسی طرح انسان کا دھوپ بھی لینا، دھوپ میں چہل قدمی کرنا، اسی طرح انسان کا مختلف اچھے قسم کے کپڑوں کو پہننا، اسی طرح لوگوں سے ملنے جلنے جانا، اسی طرح انسان کا اپنے جو رکے ہوئے کام ہیں ان کو مکمل کر کے سائڈ پر کرنا، اسی طرح کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی تکلیف ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، بیمار کی عیادت کرنا ہو، جنازے میں شریک ہو، ان کے دکھی دل کا سہارا بن جانا، کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی کا قرض اتار دینا، کسی بھی دوسرے مسلمان کی تکلیفوں کو دور کرنا، فائدہ پہنچانا، فائدہ نہ پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ پہنچانا، اور اگر تکلیف پہنچانا تو اس سے بعد آ جانا، اسے معافی تلافی کر لینا، اس کے حقوق ادا کرنا، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنا۔ تو آپ ان طریقوں پر عمل کریں، پھر آپ میں سے پوچھیے گا خوشی آپ کو پہنچتی ہے یا نہیں، کیونکہ خوشی سکون، اطمینان، قلب، ذہنی، دلبی، روحی، اعضائی،
ظاہری باطنی ہر طرح کا سکون، اطمینان، خوشی اللہ کے دربار سے انسان کو ملتی ہے۔ تو جب انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پکے سچے ارادے سے توبہ کرے، گناہ اور اسباب گناہ سے بچ کر اس کے دین کے ضروری احکام سیکھے، عمل کرے، پھیلائے، اور اس کے مطابق جتنی حد تک جو شریعت مطالعہ میں جہاں تک اجازت ہے مباح چیزوں کو استعمال کرنے کی، اس کو استعمال کرے تو اس کی برکتوں کو پائے، ہر چیز میں اعتدال رکھیں، حضور کی سنت و سیرت کو جانیں، انبیاء علیہ السلام، پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بندوں کی سیرت کو جانے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو پھر انسان کو ایک راحت، سکون، اطمینان حاصل ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر ایسی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔